تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو جلدی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں. کہتے ہیں کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو کچھ لوگ اس سے پوچھنے آ گئے، بھائی کیا معاملات تھے، آپ نے کیوں طلاق دی، وہ کون سی بات تھی، طلاق دینی پڑ گئی آپ کو. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا معاشرے کے اندر. ہمارے معاشرے کے اندر تو بے شمار ہیں کہ گھر کے معاملات میں باہر کے لوگ جو ہیں وہ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں، بہت دلچسپی لیتے ہیں. معاملات ہی ایسے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو صرف باتوں سے انٹرسٹ ہوتا ہے، ہمدردی نہیں ہوتی انسان سے. تو اس کے پاس کچھ لوگ آگے اپنے پرائے جو بھی تھے وہ پوچھنے آ گئے، بھائی بتائیں آپ نے طلاق دے دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے. تو اس انسان نے کہا، بھائی بات یہ ہے، ابھی یہ جو ہے میری بیوی ہے اور عدت کے اندر ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اس سے رجوع کر لوں، تو لہٰذا میں کوئی بات بتانے والا نہیں ہوں، آپ سب چلے جائیں. تو سارے لوگ وہاں سے چلے گئے. کچھ عرصہ گزرا، کچھ ظاہر ہے کہ وہ عدت کی لیمٹ جو تھی، عدت کے جو دن تھے وہ گزرے ہوں گے. پھر اس کے بعد لوگ واپس آ گئے کیونکہ اس بندے نے رجوع نہیں کیا تھا، اس بندے نے طلاق دے دی تھی. پھر کچھ لوگ آ گئے، بھائی آپ نے کہا تھا کہ میں رجوع کروں گا، آپ نے رجوع نہیں کیا، لہٰذا اب بتائیں کیا بات بنی تھی، آپ نے اس عورت کو چھوڑ دیا ہے، اس عورت کو طلاق دے دی ہے، ایسی کون سی بات تھی، ایسی کون سی وجوہات تھی جس کی بنا پر آپ کو طلاق دینی پڑ گئی ہے. تو اس بندے نے کہا، بھائی بات یہ ہے، دیکھیں ٹھیک ہے، اگر میں اب آپ کو یہ باتیں ساری بتا دوں تو اس عورت سے شادی کوئی نہیں کرے گا، شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، کوئی مرد، کوئی انسان. اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ اس سے کوئی شادی نہ کرے. اب بھی میں کوئی بات بتانے والا نہیں ہوں، لہٰذا آپ سارے کے سارے چلے گئے. تو سارے وہ انسان جو تھے، سارے دوست جو پوچھنے آئے تھے وہ سارے چلے گئے. اس نے کوئی بات نہ بتائی. کچھ دن گزرے، کچھ عرصہ گزرا. اب اس مطلقہ عورت کی، اس عورت کی شادی ہو گئی کسی اور جگہ پر، وہ کسی اور کی منکوحہ بن گئی، کسی اور کے نکاح میں چلی گئی. پھر وہی لوگ اس مرد کے پاس، پہلے شوہر کے پاس پوچھنے آ گئے، بھائی بات یہ ہے، ہم آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں، آپ نے کہا کہ اب میری بیوی ہے، عدت کے اندر ہے، ہو سکتا ہے رجوع کر لوں، لیکن آپ نے رجوع نہیں کیا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے طلاق دے دی، ٹھیک ہے، آپ نے اس غرض سے، اس نیت سے کوئی بات نہیں بتائی کہ اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، لہٰذا اب تو اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ کسی اور کی منکوحہ بن چکی ہے، کسی اور کے نکاح میں چلی گئی ہے. تو اب تو بتا دیں یار، کون سی ایسی بات تھی جس پر آپ کو طلاق دینی پڑ گئی ہے، کون سی وجوہات تھی، کون سے وہ راز تھے. تو اس بندے نے بہت اچھی بات کی. اس نے کہا، بات یہ ہے، دیکھیں اب وہ کسی اور انسان کی عزت بن چکی ہے، وہ کسی اور کے نکاح میں چلی گئی ہے، اور میں کسی اجنبی عورت کا گلہ نہیں کرنا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ کسی عورت، کسی اجنبی عورت کی بات اپنی زبان پر لاؤں، لہٰذا میں کچھ بھی نہیں بتانے والا. تو یہ انسانیت، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری سبق ہے جسے ہمیں بھی اپنانا چاہیے. دیکھیں کہ کسی کے عیب جوئی نہ کریں، کسی کے گناہ نہ بیان کریں، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں. یہ ایسا عمل ہے، ایسا کرنے سے انسان کا رب انسان سے راضی ہو جاتا ہے. اور خود سوچیں کہ جس عمل پر رب راضی ہو جائے پھر اور ہمیں کیا چاہیے. یہ ایسا عمل ہے، اگر ہم دنیا کے اندر کسی کی عیب پر پردہ ڈالیں گے، کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے، رب ذوالجلال روز محشر میرے اور آپ کے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دیں گے. تو کیوں نہ ایسا عمل کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے ایسا عمل یار، کہ جس عمل کے ذریعے ہمارے گناہ چھپ جائیں. ہم کتنے گناہ گار ہیں، دن کے اندر کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنے خطا کار ہیں، رب کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. اگر اس کے بدلے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا جا رہا ہے تو اور کیا چاہیے رب سے. تو یاد رکھیں، کبھی بھی کسی کا گناہ بھی آپ کو پتہ ہو، کبھی بھی کسی کا عیب آپ کو پتہ ہو تو اس کا عیب فاش نہ کریں، اس کے گناہ کو ظاہر نہ کریں، پردہ ڈال دیں. دیکھیں یار، رب راضی ہو جائے گا. اگر رب راضی ہو جائے تو ہماری دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے گی. اگر ہماری دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے تو ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.